اور میں ایک اور بات یہاں ایڈ کر دوں کہ مثال کے طور پہ کسی نے کوئی بات کر دی بے وقوفانہ انداز میں, ہر کوئی تو وہاں انٹلیکچوئل نہیں آیا نا, بہت سے بے وقوف بھی لوگ بے وقوف ان دیٹ سینس کے پتہ ہی نہیں ہے, تو ان سے آپ سوال پوچھیں گے ایل جی بی ٹی کیو کا تو وہ کہہ دیں گے کہ جی ہمارے نزدیک تو جائز ہے. اب آپ نے وہ ساری ویڈیو بنا کے میم بنا کے شیئر کر دی فار ویوز, تو اس کا توبہ کا دروازہ تو آپ نے بند کر دیا نا, آپ نے تو اسے وہ کر دیا, بیش بھی کر دیا, اسے بدنام بھی کر دیا, اس کی پتہ نہیں کہاں تک اس کی بے وقوفی چلی گئی. تو یہ سنسیریٹی میں سمجھتا ہوں کہ اگین وہ میڈیا جس طرح آپریٹ کر رہا ہے, ایون دو وہ لوگ بڑا خوش ہوتے ہیں, ریلیجس لوگ کا بھی نا خون بڑھتا ہے کہ ہاں اس کو رگڑا لگنا چاہیے, ہمارا بھی نیریٹو آیا, وہی بات ہے, نیریٹو آیا, لیکن بات وہی آپ کے والی ہے کہ یار اس سے دیکھو وہ اس کا توبہ کا دروازہ آپ نے بند کر دیا. وہ کبھی تو سوچے گا نا کہ میں, لیکن وہ نہیں سوچے گا بیکاز اس کی ایگو سامنے آئے گی کہ اچھا انہوں نے تو میرے ساتھ یہ کیا تھا. انفارچونیٹلی آئی ہیو ٹو ایڈمٹ, کیونکہ میں ایک جس ینگ یوتھ جنریشن کا حصہ تھا, وہاں پہ یہ میم کلچر اور یہ لوگوں کو لتاڑنا, ان کو تنگ کرنا, یہ بڑا ایک سیریس ایشو ہے. اور میں نے کچھ دیر یہ کام کیا ہوا ہے کہ میں مطلب ان کو اس طرح نہ کہہ لے کہ جس طرح وہ کہ اچھا وہ یہ تو کتنا اسٹوپڈ پوائنٹ تھا, اینڈ دین یو کیپ آن ریفیوٹنگ دیم, آپ ان پہ میمز ہی بنائے. تو دیکھیں اگر کوئی یوتھ کوئی ینگ آدمی یہاں پہ دیکھ رہا ہے, اور آپ لوگ آئی نو کہ کافی میم کرتے ہیں عورت مارچ کو, اور ان میمز پہ کافی تھاؤزنڈز آف لائکس بھی آتے ہیں. دیکھیں اس طرح نا آپ ایک ڈبیٹ جیت سکتے ہیں, آپ ایک وار آف نیریٹو جیت سکتے ہیں. بندہ آپ کبھی نہیں جیت سکتے, وہ بندہ آپ سے ہمیشہ کے لیے آپ متنفر ہو گیا. صحیح بات. بندہ جیتنے کے لیے آپ کو اپنے اخلاق پہ کام کرنا پڑے گا, اینڈ دیٹ از سمتھنگ دیٹ از ویری ڈیفیکلٹ. دیٹ از سمتھنگ دیٹ آئی بلیو میرا سب سے ویکسٹ ایریا یہ ہے, میرا اخلاق. لیکن کیا ہم لوگ اس لیول پہ ہیں کہ ہم یہ ایڈمٹ کرنے کے لیے ریڈی ہیں کہ ہمیں اس پہ ورک کرنا ہے, اور دوسری چیز ہمیں لوگوں کو اون کرنا ہے. اور اس کے لیے آپ کی جو بات ہے, اگر ہم نے جا کے ان کو سنسیئر دعویٰ دینی ہے, اگر ہم نے ان کو جا کے کہہ لیں ایک سیلز پچ دینی ہے کہ آپ ہمارا جو پروڈکٹ ہے, ہمارا جو اسلام ہے, ٹھیک ہے, ہماری جو برانڈ ہے, آپ اس کو اڈاپٹ کریں, اس کے لیے آپ کو پہلے پتہ ہونا پڑے گا. بہت بیسک سے مارکیٹنگ رولز ہیں جو یو کو آنے چاہیے. یو نیڈ ٹو نو وٹ پروڈکٹ یور پچنگ. اور یہ مجھے یہ نظر بھی آیا تھا ہمیں, اور الحمدللہ جو ہمارے ساتھ بھائی گئے تھے انہوں نے کام کیا تھا کہ اب ایک ایشو آیا نا ہمارے پاس سیریس, کہ مثال پہ کہ میں یہاں پہ اس لیے آئی ہوں کیونکہ ان مائی کمیونٹی عورتوں کو جب وہ پولیس کے پاس جاتی ہیں ان کی ایف آئی آر رجسٹر ہونے میں ٹائم لگتا ہے, یا ان کو تنگ کیا جاتا ہے, دس از وائی ایم ہیئر, فائن. اب یہاں پہ جب ہم نے ان پہ اسلام سے ریلیٹڈ ڈسکورس کیا, اب بہت سے لوگ یہ مسٹیک کرتے ہیں کہ ان کے ذہن میں ڈر ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ نا ہمیں آگے سے کوئی الٹی بات کر دے گا, یہ ایسے کر دے گا, وہ ان کو ریفیوٹ کر کے نا چھوڑ دیتے ہیں, جو کہ ٹھیک بات نہیں ہے. آپ نے ان کو ریفیوٹ کرنا ہے, لیکن بعد میں آپ ان کو ایک سلوشن دیں, ریفارم کر, آپ ان کو بتائیں کہ یار آپ اگر ہماری سائڈ پہ آتے ہیں, آپ اگر اسلام کو پریکٹس کرتے ہیں, دس از واٹ اسلام آفرز یو, دس از واٹ اسلام آفرز یو. سیلویشن آفر کرتا ہے آپ کو, دنیا کی سیلویشن, آخرت کی سیلویشن آفر کرتا ہے. آپ کو رات کو نیند سکون سے آ جائے گی. اللہ ہو سکتا ہے آپ کا ایشو سالو نہ ہو سکتا ہے, لیکن اس کے بدلے آپ کو کمپنسیشن ملے گی آخرت میں. جو دوسری سائڈ ہے نا, اس کے پاس یہ سولوشن بالکل بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. الحمدللہ ایک ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں, یہ جسٹ آؤٹ آف ایگزامپل ہے ان شاء اللہ تعالیٰ, ناٹ ٹو شو آف. میرے کولیگ تھے, پرانی میری ایک جاب تھی, تو وہ پاکستان ٹوڈے میں بھی ایڈیٹر پلس الجزیرہ میں بھی وہ کام کرتے تھے. تو ان کے بارے میں نا طرح طرح کی باتیں مشہور تھیں, لٹریچر پڑھاتے تھے. ایک بات یہ مشہور تھی, یہ مرزائی ہیں. تو خیر وہ ایک الگ ایشو ہے, ظاہر ہے احمدیز مرزائی اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے, ڈیفینیٹلی دے آر ناٹ آن اسلام, آن دا رائٹ پاتھ, اللہ تعالیٰ ہدایت دے. تو لیکن وہ باتیں ایسی مشہور تھیں, تو چونکہ یہ باتیں مشہور تھیں نا, تو کوئی بیٹھتا ہی نہیں تھا, کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا. تو خیر میں نے جسٹ میری تھوڑی بہت بات چیت شروع ہوئی, میں ایسیز وغیرہ کچھ ان سے, اس ٹائم نا میں سی ایس ایس کی بھی تیاری کر رہا تھا, تو کبھی کبھی کوئی ایسے ڈسکس کر لیتا تھا, لٹریچر کے بندے تھے. تو خیر بات چیت ہوتے ہوتے مجھے پتہ لگا کہ نہیں یہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ بس وہ پڑھا ہی نہیں کبھی اسلام, تو جتنی سمجھ تھی جو تھی اس کے مطابق بس لکھتے تھے. اور وہ پھر جب ایک بندہ ایک سائڈ پہ جاتا ہے نا, پھر اسی سائڈ کا ہو جاتا ہے, جس سائڈ نے کھینچ لیا پھر بندہ وہیں کا ہو جاتا ہے, لیبل بھی لگ جاتا ہے. تو خیر وہ بات چیت ہوتے ماشاءاللہ میں انہیں قرآن پہ لے آیا. میں نے آہستہ آہستہ قرآن کی ورسز بتانا شروع کی. ایک بار ہماری اس پہ تھوڑی سی ڈسکشن ہوئی کہ سویلائزیشنز کیسے بنتی ہیں اور ایک اچھی سویلائزیشن کیا ہے. میں نے ول ڈیورنٹ کوٹ کیا کہ سویلائزیشن میں یہ ایلیمنٹس ہونے چاہیے. پھر میں نے خلفاء کی جو وہ پوری سویلائزیشن جو بنائی تھی خلفاء نے, ہمارے رائٹیس کیلفس نے, وہ کچھ ایگزامپل ان کے ٹرسٹ کو کیپچر کیا آپ نے. تو وہ بڑا ماشاءاللہ بڑا پازیٹیو رسپانس تھا. اس نے کہا کہ میرے ساتھ پہلی بار کوئی ریلیجس بندہ
وہ اس طرح بات کر رہے ہیں. مطلب یہ میں صرف اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ جسٹ ٹو گیو این ایگزامپل کہ اٹ ورکڈ. میں وہاں پہ سختی سے بات کرتا, ایک مائنڈ میں بات بٹھا کے پھر اپروچ کرتا انہیں, تو وہ ظاہر ہے سنسیریٹی بڑی کم ہو جاتی ہے. بات ہے نا, ایشو ہے. جب میڈیسن میں آتے ہیں نا تو آپ کو ایک رول سمجھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یو ہیو ٹو ٹریٹ دا پرسن ناٹ دا ڈیزیز. کیونکہ دیکھیں نا, ایک بندہ آپ کے پاس اگر دل کا ڈیزیز لے کے آئے ہو, آپ سارا ٹائم اس ڈیزیز پہ فوکس کریں. آپ یہ نہ فوکس کریں کہ یار یہ اس بندے کی لائف کو کیسے افیکٹ کر رہا ہے, یہ بندہ کس طرح کا ہے, واٹ از ہز پرسیپشن, واٹ از ہز بلیف سسٹم. جب تک آپ یہ چیزیں سمجھ نہیں لیتے, آپ اس کے ساتھ ایک اچھے اخلاق کے ساتھ رپورٹ نہیں بنا لیتے, وہ بندہ ہمیشہ آپ کے ساتھ گارڈیڈ رہے گا. آپ اپنی اسٹرانگیسٹ آرگومنٹس بھی یوز کریں ریلیجن کے اوپر, وہ بندہ اس پہ کبھی نہیں آئے گا. تو اس پہ آئی تھنک ہمیں زیادہ ایمفسس ڈالنے کی ضرورت ہے. اور علی بھائی یہ ایگزامپلس پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے بہت زیادہ ملتی ہیں. جس طرح وہ ایک صحابی تھے, آئی تھنک سمامہ نام تھا ان کا, کسی جنگ کے قیدیوں میں سے نا ان کو بھی لے آئے, تو ان کو مسجد میں لا کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا. اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرتے تھے ان سے, تو پوچھتے تھے سمامہ کیا حال ہے, تو وہ آگے سے جواب دیتے تھے کہ اللہ کے نبی تو نہیں مانتے تھے. وہ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم مجھے قتل کرو گے نا تو میرا قبیلہ تمہارے سے بدلہ لے گا, تم یہ نہ سمجھو کہ میں بالکل ہی ایسے ہی ہوں, اور اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو تمہیں تمہاری احسان کا بدلہ دیا جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسمائل کرتے تھے, اور حالانکہ ان اتھارٹی ہیں, صحابہ وہ ہیں جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر دیتے ہیں نا تو ان کو شاید ختم کر دیتے بالکل, لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسمائل کرتے اور کہتے کہ ان کو نا دودھ پلاؤ. یہ والا معاملہ 3 دن چلتا رہا مسلسل. تیسرے دن جب یہ معاملہ ہو, انہوں نے پھر یہ بات کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو. وہ گئے, غسل کر کے واپس آئے, انہوں نے کلمہ پڑھا, اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات کہی جو میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری جو ہم ابھی ڈسکشن کر رہے ہیں نا کہ ہمارا ایسے لوگوں سے کس طرح وٹ شوڈ بی آر وے آف دعویٰ ٹو دیز پیپل. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پہ نا 3 دن پہلے یا ابھی کچھ دیر پہلے تک آپ سے برا چہرہ مجھے کسی کا نہیں لگتا تھا. نعوذ باللہ, مجھے کوئی بھی شخص اتنا برا نہیں لگتا تھا جتنے آپ لگتے تھے, لیکن آج مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی ہستی ہے نا تو وہ آپ ہیں. تو آپ دیکھیں کہ جسٹ بیکاز آف ہز وے آف دعویٰ, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کمنٹس پہ نہیں غور کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایموشنز دیکھ رہے تھے کہ ڈیفینیٹلی وہ قید ہوئے ہیں, تو وہ اسی طرح کی بات کریں گے, وہ خوش تو نہیں ہوں گے کہ مجھے قید کیا ہوا. اسی طرح ایک اور بڑا اہم واقعہ, وہ مسجد میں ایک جو نوجوان آیا, اس نے آ کے یورینیشن کرنا شروع کر دی مسجد نبوی میں. ہمارے لوگوں میں انٹالرنس آج اس حد تک ہے کہ ہم تو شاید ڈفرینٹ فرقوں میں بھی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرنا چاہتے, یا کوئی ایشو آ جائے ہماری جو ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے, وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹالریٹ دیٹ. وہ نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھے ہوئے, صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ارد گرد, مسجد کے کونے میں جا کے مسجد نبوی یورینیٹ کرنا شروع کر دیا. صحابہ اٹھ کے فوراً نا جس طرح ایک ریئیکشن کے طور پہ فوراً ان کو روکنے کے لیے اٹھنے لگے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیا, نہیں, لیٹ ہم کمپلیٹ فرسٹ. جب وہ انہوں نے کمپلیٹ کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے خود اٹھ کے ان کے پاس, اور صحابہ سے کہا کہ تم پانی گراؤ اس پہ. اس شخص کو یہ بھی نہیں کہا کہ تم پانی گراؤ, کہ شاید وہ ہیوملیٹ نہ فیل کرے یار کہ اچھا میں نے اس کو ریئلائز نہ ہو ان نیگیٹو ٹرمز کہ میں نے غلط کام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو یہ جو مسجد ہے نا, یہ اللہ کے گھر ہوتے ہیں, یہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے ہوتے ہیں, تو یہاں پہ نا اس طرح کام نہیں کرتے. تو دیکھیں کتنا, میں اس کو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کتنا خوبصورت طریقہ ہے دعوت کا, خلق عظیم, ایگزیکٹلی کتنا بہترین طریقہ ہے دعوت کا. اس کے برعکس اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہہ دیتے اللہ